زندگی بہتر بنائے زندگی، مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر بزرگ مدنی چینل کا ایک خوبصورت پروگرام زندگی بہتر بنائے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہم اپنے پروگرام میں ہر پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آج کا موضوع بھی بڑا منفرد موضوع ہے۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے قرآن و حدیث اور تاریخ میں بڑے بڑے احمق اور بیوقوف لوگوں کے بارے میں پڑھا ہے، اور وہ بیوقوفی کے اتنے بلند مقام پر پہنچے کہ جو انبیاء کرام علیہم السلام جیسی عظیم ہستیوں کی مخالفت پر اتر آئے۔ استغفر اللہ۔ اور وہ انبیاء کرام علیہم السلام، وہ عظیم ہستیاں جو عقل و حکمت کے چلتے پھرتے نمونے تھے، مگر ان کو جھٹلانے والے خود کو عقل مند سمجھتے تھے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے نام نہاد عقل مند افراد موجود ہیں جو قرآن پاک کی آیات بھی پڑھتے ہیں، احادیث کریمہ بھی سناتے ہیں، لیکن ان کے دل غیر مسلموں سے مرعوب ہیں اور ان کا عمل جو ہے وہ نفس کی غلامی میں جکڑا ہوا ہے، اور یہ لوگ کتاب سنت کو اپنی خواہشات کے تابع کرنا چاہتے ہیں، اور اس پر ستم یہ کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی حق پر، حالانکہ یہ ان کی سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ آئیے پروگرام زندگی بہتر بنائے میں آج ہم گفتگو کریں گے بیوقوفی پر، اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جو عقل کو تباہ کر دیتی ہے اور قوموں کو گمراہی کے دلدل میں دھکیل دیتی ہے۔ ہمارے ساتھ بزرگ مبلغین بھی ہوں گے، ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ بیوقوف کون ہوتا ہے اور اس سے کیسا بچا جائے، اس تباہ کن سوچ سے، اور ہم بات کریں گے قرآن و سنت اور عقل سلیم کی روشنی میں۔ تو آج کے پروگرام میں سیکھنا بھی ہے، سوچنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، تاکہ ہماری زندگی بہتر ہو جائے۔ کیا فرماتے ہیں عبدالرب بھائی؟ بالکل یقیناً کلیم رضا بھائی، اگر انسان اپنی پیدائش کے مقصد پر غور کرے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، بے شک بے شک، اپنی اطاعت کے لیے، احکامات پر عمل کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اب احکامات پر عمل کس طرح کرنا ہے یہ بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقرب بندے انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ بے شک بے ان شک، کو کسی نبی علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، کسی کو صحیفے عطا فرمائے، پیغامات وحی کے ذریعے، اور انہوں نے یہی کوششیں کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کرنے والے بن جائیں۔ اب اگر کوئی شخص جو ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کے مخالف ہو کر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے، اگر انبیاء کرام علیہ السلام کی باتوں کو چھوڑ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے، تو یقیناً یہ بہت بڑی بیوقوفی والی بات ہے۔ بے شک بے شک۔ تو اب ہم نے آج کے پروگرام میں یہی دیکھنا ہے کہ بیوقوف کون ہے، اصل میں بیوقوف، اصل میں بیوقوف کون ہے۔ اچھا، وہ یعنی کہ اپنے آپ اس طرح عقل کے گھوڑے دوڑاتے بھی ہیں اور اپنے آپ کو عقل مند بھی گردانتے ہیں نا، کہ یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھی بات کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کا جو ہمارا سیگمنٹ، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے، اس کا موضوع یہ ہے کہ بیوقوفی۔ تو ہمارے درمیان بزرگ مبلغین موجود ہیں، ان سے ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ لیکن مدنی چینل کے ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے سلسلے میں درود پاک پڑھنے کی فضیلت بھی شامل کرتے ہیں، ایک نعت خوان اسلامی بھائی سے کلام بھی سنتے ہیں۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم مبلغین کی طرف بڑھنے سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ کلام کی طرف بڑھیں گے۔ جی کریم رضا بھائی۔ لبیک۔
بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے فضائل تو بے شمار ہیں۔ ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اللہ کریم کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 3 شخص اللہ کریم کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اور پھر ارشاد فرمایا، ایک وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے۔ دوسرے خوش نصیب کے بارے میں ارشاد فرمایا، میری سنت کو زندہ کرنے والا۔ اور تیسرے کے بارے میں ارشاد ہوا، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، 3 خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں محشر میں عرش کا سایہ ملے گا، جو میرے کسی امتی کی پریشانی دور کرے، میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان تینوں عادتوں کو اپنانے کی کوشش کریں، اپنی زندگی ان کے مطابق گزاریں، تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں اللہ کریم کے عرش کے سائے میں جگہ نصیب ہوگی۔ درود پاک کی کثرت کریں۔ علماء ارشاد فرماتے ہیں، جو روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھا کرے گا، اللہ کریم اسے کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل فرمائے گا۔ تو کوشش کر کے 313 مرتبہ، یا اللہ کریم زیادہ توفیق عطا فرمائے تو اس سے بھی زیادہ پڑھیں۔ جتنا زیادہ پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل اتنی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ ہمارے پروگرام میں بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین مختلف سیگمنٹ بھی شامل ہوتے ہیں۔ نیکی کی دعوت کا سیگمنٹ ہوتا ہے، امیر اہل سنت کا سیگمنٹ ہوتا ہے، نگران شورا کا سیگمنٹ بھی ہے، الحمدللہ ہمارے پروگرام کا حصہ بنتا ہے۔ اور پھر ایک تصویر بھی دکھائی جاتی ہے، اور اس تصویر کے متعلق ہم ناظرین کی رائے لیتے ہیں کہ یہ تصویر آپ کو کیا پیغام دے رہی ہے، تو انشاءاللہ وقت مناسب پر وہ تصویر بھی دکھائی جائے گی۔ ہمارے پروگرام میں بزرگ مبلغین شامل ہیں، ان کا تعارف کراتے ہیں، پھر انشاءاللہ پروگرام کی طرف چلتے ہیں۔ میری دل کی جانب تشریف فرمائے محمد شفیع اتاری بھائی۔ سبحان اللہ، اللہ آپ کو مسکراتا رکھے، آمین۔ شفیع بھائی کے برابر میں تشریف فرمائے ہمارے جناب محمد نعمان اتاری بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں نعمان بھائی؟ میری سیدھی طرف تشریف فرما ہے محمد نیاز اتاری بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں نیاز بھائی؟ الحمدللہ انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ نیاز بھائی کے برابر میں تشریف فرمائے ہمارے محمد جامی رضا اتاری بھائی، ماشاءاللہ نعت خواں بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم۔ جامی بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ کیا سنا رہے ہیں آج؟ برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان کا بہت پیارا کلام، مرادیں مل رہی ہیں، شاد شاد ان کا سوال۔ سبحان اللہ۔ پہلے کلام شامل کریں۔ کلام شامل کر لیں۔ جی ارشاد، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مل کے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میرے آقا کے جو چاہنے والے ہوں گے، ان کی قبروں میں اجالے اجالے ہوں گے، ان کی قبروں میں اجالے اجالے ہوں گے۔ حق کے محبوب کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، اپنے اس آئینہ دل کی جلا کرتے ہیں۔ اور ہم وہ بندے ہیں جو دن رات خطا کرتے ہیں، اور یہ وہ آقا ہے کہ سب بخش دیا کرتے ہیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مرادیں مل رہی ہیں، شاد شاد ان
زمانے سے نرالی ہے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے اور وہ ہے اللہ والے جو تجھے والی کہے اپنا وہ ہے اللہ والے جو تجھے والی کہے اپنا کہ تو اللہ والا ہے تیرا اللہ والی ہے کہ تو اللہ والا ہے تیرا اللہ والی ہے اور نکالا کب کسی کو بز میں فیض عام سے تم نے نکالا کب کسی کو بز میں فیض عام سے تم نے نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے اور خدا شاہد کے روزے حشر کا کھٹ کا نہیں رہتا خدا شاہد کے روزے حشر کا کھٹ کا نہیں رہتا مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے اور حسن کا درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی تو حسن کا درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی تو تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے ماشاء اللہ حسن کا درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی دو ہمارا درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی دو تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی کاش سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ایسی نگاہ کرم ہو جائے کہ درد و دکھ موقوف ہو جائیں ساری آزمائشیں پریشانیاں ختم ہو جائیں اور ہم ایسے بندے بن جائیں جیسے بندہ بننے کا حق ہے اللہ کے فرما بردار بندے نیکوکار بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر
عمل کرنے والے بندے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. بزرگ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا آج موضوع جو ہے وہ ہے بے وقوفی. اور ابھی ہم نے اس کے ابتدا میں یہ سنا کہ بعض لوگ خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ رسول کی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام کی فرامین پر، ان کی تعلیمات پر عمل بھی نہیں کر رہے ہوتے، اور پھر وہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر خود کو عقل مند بھی گردان رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم عقل مندی کی بات کر رہے ہیں. آج ہم نے اپنے مبلغین سے یہی بات سمجھنی ہے، سننی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں اور عقل سلیم کی روشنی میں کہ عقل مند کون ہے اور بے وقوف کون. تو چلتے ہیں ہم مبلغین کی طرف. شفیع بھائی ارشاد فرمائیں، کچھ بتائیں کہ عقل مند کون ہے، بے وقوف کون ہے. اس حوالے سے ہمارے مدنی جی انشاءاللہ عز و جل آج کوئی تمہید نہیں ہے، آج ڈائریکٹ جو ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے اسلاف نے ہمارے لیے کیسی کیسی مثالیں قائم کی زندگی گزارنے کے لیے. ایک بادشاہ گزرا، اس نے بڑا عجیب و غریب حکم دیا اپنے وزیر کو کہ بھئی ہمارے ملک میں جتنے بھی بیوقوف ہیں ان سب کو اکٹھا کرو، ان میں ہم مقابلہ کرائیں گے، کمپٹیشن ہوگا، اور ان میں جو سب سے بڑا بیوقوف ہوگا ہم اس کو انعام و اکرام دیں گے. بے وقوف کو انعام دیں گے؟ بیوقوف ہو. اچھا، عجیب بات ہے نا کہ بیوقوف کو انعام و اکرام مل رہا ہے. بہرحال بادشاہ ہیں جو مرضی. ہاں بادشاہ ہے، اس کی مرضی ہے جو کرے، بیوقوف کو دے نہ بھی دے، کیا کر سکتے ہیں. بہرحال بادشاہ نے بیوقوفی کے مختلف راؤنڈ کیے، اس میں مقابلے کرائے انہوں نے، اور ہوا کہ جو جیتا اس شخص کو بیوقوفوں کا چیمپئن قرار دیا. بادشاہ نے قیمتی ہیرے کا شاہی ہار اتار کر اس کے گلے میں ڈال دیا. اب اس کو انعام ملا، اور سب سے بڑا بیوقوف تھا. یہ شخص انعام و اعزاز و انعام لے پا کر بڑی خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف لوٹ گیا. کچھ عرصے بعد بادشاہ سخت بیمار ہوا، ایسا بیمار ہوا کہ بستر سے لگ گیا. اب اس بیوقوف شخص کو بھی بادشاہ کی بیماری کی اطلاع ملی، تو وہ بھی پہنچا کہ میں بادشاہ سے تعزیت کروں، اس سے ملوں، اس کی تیمارداری کروں. اب بادشاہ کے پاس وہاں پر محل پہ پہنچا تو درباریوں نے اس کو اندر آنے کی اجازت دے دی. اب یہ بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ سے پوچھا، بادشاہ کیا حال ہے تیرا؟ بادشاہ کہنے لگا، اس شخص کا کیا حال پوچھتے ہو جو ایسی جگہ جا رہا ہے جس کا واپسی کا کوئی راستہ ہی نہیں. اللہ اللہ اللہ. وہ شخص بیوقوف شخص حیرت سے پوچھتا ہے کہ بادشاہ کیا آپ وہاں سے واپسی نہیں آؤ گے؟ بولا نہیں، وہاں سے میں واپس نہیں آؤں گا. تو اس بیوقوف نے کہا کہ بادشاہ سلامت، پھر تو آپ نے وہاں پر بڑے بڑے محلات، باغات، باغیچے وغیرہ لگائے ہوں گے، اپنے غلام اور کنیزیں وہاں پر رکھی ہوں گی تاکہ آپ وہاں جا کر راحت و سکون سے رہ سکیں. تو بادشاہ زور سے چیختا نہیں. بادشاہ نے حسرت سے کہا کہ نہیں، میں وہاں کچھ بھی نہیں کر سکا. اب وہ بیوقوف شخص بولتا ہے کہ بادشاہ آپ نے وہاں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. حیرت سے وہ بولتا ہے. بہرحال بادشاہ جو ہے وہ حسرت کرتا ہے کہ ہاں واقعی میں کچھ بھی نہیں کر سکا اپنے لیے وہاں پر. لیکن بیوقوف شخص جو ہے وہ جب واپس لوٹنے لگتا ہے تو جو ہار اس کو بادشاہ نے دیا تھا واپس پلٹ کر وہ ہار اتار کر اس بادشاہ کے گلے میں ڈال دیتا ہے. بولتا ہے کہ بادشاہ سلام، وہ اپنے دل میں بولتا ہے کہ بادشاہ سلامت، اس کے زیادہ حقدار تو آپ ہی لگتے ہو ہیں کہ جو اتنی جاہ و جلال بادشاہ ہونے کے باوجود آپ کے پاس اتنا کچھ مال و اسباب ہے، لیکن آپ آخرت کے لیے کچھ نہیں کر پائے. آگے کے لیے آپ نے کچھ بھی نہیں، آگے کے لیے محل بنائے، جو کرنا چاہیے تھا، محلات بنا دے، باغ بغیچے بناتے، غلام کنیزیں وہاں پہ پہنچاتے تو آپ کو وہاں پر رہنے میں آرام ہوتا ہے، لیکن آپ ایسا کچھ نہیں کر سکے. اب اس میں ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ معلوم ہوا کہ ہمیں عقل مندی یہ نہیں کہ ہم دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے
बड़े बड़े घर बनाएं, महलात बनाएं, फैक्ट्रियां लगाएं हैं, और जहाँ में अबदी ज़िंदगी गुजारनी है, हमेशा के लिए गुजारनी है, कि वहाँ की ज़िंदगी कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, वहाँ के लिए हम कुछ ना कर पाएँ। वाकई मदनी चैनल के नाज़रीन, कितना मतलब गौर करने का मकाम है, लम्हा फ़िक्रिया है कि हम चाहे कितने ही बड़े अक्लमंद क्यों ना कहलाते हों, हमने कितना ही जाहो जलाल हमारा हो, मालो दौलत जमा कर रखा हो, हमारे कितने ही नौकर ग़ुलाम हमारे साथ चलते फिरते हों, लेकिन ये काबिल गौर बात है कि अगर हमने अपनी अगली ज़िंदगी के लिए कुछ ज़ख़ीरा नहीं किया है, अगर हमने आगे वाली ज़िंदगी के लिए कुछ आमाल जमा नहीं किए हैं, अगर हमने नेकियां करके अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने की कोशिश नहीं की है, तो हम अक्लमंद नहीं हैं, बल्कि शायद हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आप सबको भी अपनी अगली ज़िंदगी के लिए भी तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, जैसा कि हमने शुरू में ये सुना था कि हमारे इस प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ़ सेगमेंट्स होते हैं, और उनमें से एक सेगमेंट ये भी है कि आपको स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई जाती है जिसके बारे में हम आपसे आपकी राय तलब करते हैं। आप कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए अपनी राय अता फ़रमाते हैं। तो आइए हम उस तस्वीर को देखते हैं इंशाअल्लाह। ये तस्वीर देखें, इस तस्वीर से क्या चीज़ समझ में आती है, इसको थोड़ा सा गौर करें और फिर करीम रज़ा भाई कुछ देख रहे हैं इसमें, समझ आ रहा है? जी अब्दुल रऊफ़ भाई, इसमें तस्वीर में 2 टॉफ़ियाँ हैं, एक पैकिंग में है और एक खुली हुई है। अच्छा, जो पैकिंग में है वो महफूज है, और जो खुली हुई थी क्योंकि मीठी होती है टॉफ़ी, तो चूंटियाँ, कीड़े वगैरह, हशरातुल अर्ज़, ये जमा होना शुरू हो गया और काफ़ी सारे नज़र आ रहे हैं जो इससे इस्तिफ़ादा करने के लिए आ रहे हैं। देखें हमारे नाज़रीन अपनी क्या राय। अब इस तस्वीर को देख कर कि एक पैकिंग में है मिठाई, टॉफ़ी, और एक ओपन है बग़ैर पैकिंग के है, और एक प्रोटेक्शन में है, हिफाजत में है, और दूसरी खुली पड़ी हुई है। तो जो खुली पड़ी हुई है उस पर कीड़े मकोड़े जमा हो रहे हैं, और जो प्रोटेक्शन में है वो महफूज है। आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है बेवकूफ़ी। अभी हमने शफ़ी भाई की गुफ्तगू सुनी, एक वाक़या उन्होंने बयान किया बादशाह वाला, कि उसने आगे के लिए कुछ भी तैयारी नहीं की, हालांकि वो बेवकूफ़ शख्स था, उसको नहीं मालूम कि इससे आखिरत मुराद है। वो तो समझ रहा था बादशाह कहीं और शिफ्टिंग कर रहा है, कहीं और रहने के लिए जा रहा है, बादशाह है और ऐसी आलीशान ज़िंदगी, आगे के लिए कुछ भी नहीं बनाया, जहाँ जाना है, ना महल बनाए ना बागात। तो और बादशाह समझता था कि बात आखिरत की हो रही है, तो हमें गौर करना है, ये ज़िंदगी की नेमत तो हमें भी मिली है, तो क्या हम आखिरत की तैयारी कर रहे हैं? हमारी जो ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, शुरू में हमारे अब्दुल रऊफ़ भाई ने बयान फरमाया था कि ज़िंदगी अल्लाह ने दी ही इबादत के लिए। किसी ने क्या खूब कहा ना, ज़िंदगी मिली बराए बंदगी, ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। नुमान भाई, आप ज़िंदगी को किस ज़ाविये से देखते हैं कि मतलब हम अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी की नेमत से मुत्तसिफ़ हैं, हमें ये नेमत मिली है, ये सिफ़त हमारे अंदर मौजूद है, हमें क्या करना चाहिए? अगर हम इसका दुरुस्त इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम कहाँ खड़े हैं, और अगर इसको रॉन्ग वे पे ले जा रहे हैं तो हम कहाँ खड़े हैं? क्या इरशाद फरमाते हैं? लफ्ज़ ज़िंदगी, अगर इस पर हम गौर करते हैं कि व्हाट इज़ द लाइफ, ज़िंदगी है क्या, तो उस ज़िंदगी को समझने के लिए अगर हम कुरान और हदीस की रोशनी में देखते हैं ना, तो ज़िंदगी को हम 5 स्टेजेस पर डिवाइड कर सकते हैं कि देयर इज़ अ 5 स्टेजेस ऑफ लाइफ, कि ज़िंदगी है क्या, और इसके 5 स्टेजेस हैं। सबसे पहला स्टेज है आलम अरवाह, जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट्स, कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अरवाह को जमा किया, जिसका ज़िक्र सूरह आराफ में आयत नंबर 172 पे पूरी आयत मुबारका है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, कालू बला, कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? सब बोले क्यों नहीं। तो ये हमारी आलम अरवाह की एक ज़िंदगी थी। इसके बाद जो वर्ल्ड जिसमें हम रह रहे हैं, हम जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, नेकी की दावत दे रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, सारे मामलात, कमाना, खाना पीना, जितने ज़िंदगी के मामलात आप ले सकते हैं इसमें ले लें, सारे, यानी आपके ऑल टॉपिक्स ऑफ लाइफ आपकी ज़िंदगी में है, बेशक सारी ज़िंदगी में। बेशक। अब इस ज़िंदगी के बाद भी ज़िंदगी है,
اچھا इस ज़िंदगी के बाद भी एक ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, जी जी और मुसलमानों का अकीदा यही है कि जब जिंदा हैं तो मौत भी आनी है। बेशक बेशक अब जब मौत आएगी अल्लाह और मौत के बाद उसको उठाया जाएगा, इसको कहते हैं द ड्यूरेशन बिटवीन डेथ एंड रिसरेक्शन, यानी ज़िंदगी और जो मौत के बाद और क़यामत तक जो वक्फा है, इसको हम कहते हैं आलम बरज़ख। आलम बरज़ख। जी, जी। कितने स्टेज हो गए? तीन हो गए। तीन हो गए। एक तो हमारा आलम अरवाह, ये ज़िंदगी को समझने के लिए एक फ़लसफ़ा कि पहले सबसे पहले आलम अरवाह आया, इसके बाद हमारी ज़िंदगी जिसमें हम जिंदा हैं, जी रहे हैं, ठीक। फिर इसके बाद मौत है, और मौत और क़यामत के दरमियान एक वक्त है जिसे आलम बरज़ख कहा जाता है। इसके बाद एक चौथा दौर शुरू होता है, उसको कहते हैं हशर, द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत, अल्लाह जिसमें जितने भी दुनिया से गए हैं, जो दुनिया में होंगे, और सब चले जाएंगे और सब अपनी कब्रों से दोबारा जिंदा होंगे, वो है द डे ऑफ जजमेंट। अल्लाह 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 यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती। अल्लाह इसके बाद है महशर, अल्लाह कि जब तमाम लोगों का, जब से लेकर इंसानियत का वजूद आया तब से लेकर क़यामत तक जितने भी इंसान आएंगे, उन सब का हशर होना है, इसलिए तो महशर कहते हैं, इसलिए उन सब का हशर होना है। अब जो ईमान वाला होगा, जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में डूबा हुआ होगा, जो साहबा व अहले बैत से मोहब्बत करता होगा, जो सुन्नतों पर अमल करता होगा, जो नमाज़ों की पाबंदी करता होगा, जो रोज़ों की पाबंदी करता होगा, जो अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करते हुए गुजरा होगा, जिसने हक हलाल की रोज़ी कमाई होगी, जो किसी ने किसी का दिल नहीं दुखाया होगा, गर्ज ये कि सारे नेक आमाल किए होंगे, उसका मीज़ान लाया जाए। और जो गुनाहों में मुलविस होगा, जिसने कुफ्र किया होगा, जिसने शिर्क किया होगा, जिसने दुनिया में रहकर गुनाहों भरी ज़िंदगी गुजारी होगी, उसका भी हशर होना है। फिर अल्लाह की रहमत से मुसलमान जन्नत में जाएंगे और काफिर कट 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 कर जहन्नम में जाएंगे। तो ये ज़िंदगी के 5 मराहिल को अगर हम गौर से देखते हैं तो पहला मरहला वो हो चुका, आलम अरवा से हो गया। दूसरा मरहले में हम अभी हैं, अभी जिंदा है ना, सांस है तो हम हैं, मौजूद हैं। चाहे इसमें आप बेवकूफ़ियाँ करें, चाहे समझदारी का आप सबूत दे दें। अब बेवकूफ़ी किसको बोलते हैं, समझदार किसको बोलते हैं, यही समझाने के लिए तो हम जमा है कि हम खुद भी ऐसी नादानियाँ ना करें और समझदारी का तकाजा पूरे करते हुए हम अल्लाह ताला की इबादत और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने में लग जाए। अब जो 3 मरहले हैं ना, यहाँ पर हमें ये बात समझनी है कि ज़िंदगी का फ़लसफ़ा क्या है। देखें, खात्मा ईमान पर है तो कामयाबी है, ये तो हक है। अब दुनिया को क्या कहा गया, दुनिया आखिरत की खेती है। अब दुनिया में रहकर हम जितने अपने मामलात को बेहतर करेंगे, हमारे आने वाले 3 मरहल हमारे लिए आसान होंगे। देखिए, कब्र का अज़ाब बरहक है। अल्लाह जिसे चाहे उसकी कब्र को कुशादा फरमा दे, अल्लाह जिसे चाहे उसे जन्नती कफन अता फरमा दे, अल्लाह जिसे चाहे उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दे, और कब्र ऐसे दबाएगी कि पसलियाँ एक दूसरे से पेवस्त होकर आपस। तो वो जो जिंदगी है जिसको हम बरज़ख की ज़िंदगी कहते हैं, जो क़यामत तक हमें उसी कब्र में रहना है। आज भी हम देखते हैं जो उश्शाकान रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब इनकी कब्रें खुलती हैं इनके जिस्म सलामत होते हैं, उनकी कब्रें खुलती है तो खुशबुओं के भपके आ रहे होते हैं। तो हम ऐसे बनकर जाएं कि हम जिंदगी में रहते हुए ऐसी नादानियाँ ना करें कि हमें कल अफसोस हो, बल्कि वो समझदारी का मुजाहरा करें कि जब कब्र में जाएं तो पुरसुकून रहें। फिर इसके बाद जब क़यामत में उठना है, उस वक्त भी हम प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे 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 जुलूस की सूरत में ले जाएं। सुभान अल्लाह। यहाँ सवाल एक ये पैदा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैदा फरमाया, दुनिया में भेजा, और ये दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनाई हैं यकीनन ये इंसान के फ़ायदे के लिए बनाई हैं। तो क्या हम इन चीज़ों से फ़ायदा ना उठाएं, बस हम सिर्फ आखिरत की ज़िंदगी ही की तैयारी करें? दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी में कोई है फ़र्क है कि क्या औकात है, क्या हिसाब? बड़ा ही खूबसूरत अब्दुल रऊफ भाई सवाल किया आपने। यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं अर्ज़ करूँगा, यूँ तो छोटी है लेकिन जाहिर सी बात है कि दानाओं का कौल है ना, तो ये दाना ही भरी बात है। याद रखिएगा, चीज़ें हमारे लिए बनी हैं, हम चीज़ों के लिए नहीं बने। ऐसा चीज़ें हमारे लिए बनी हैं, हम चीज़ों के लिए नहीं बने। अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं, जिसका हुक्म हमें है, आया ये हलाल है या हराम, इससे हमें देखें। अब आप बोलोगे हमें पता नहीं है, तो क्यों नहीं पता करो ना भाई। उलमाए किराम की क्या कमी हो गई? अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का मदनी माहौल है, उलमाए अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। हम अगर इल्म हासिल कर लें
کہ واٹ از دا رائٹ اینڈ واٹ از دا رانگ. یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آیا کہ میری پسند کا کھانا ہے کہ نہیں. جب ہم کپڑے پہنتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں میری پسند کا ہے کہ نہیں. جب ہم جوتے خریدتے ہیں, موزے پہنتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں میری پسند کا ہے کہ نہیں. جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہو تو آپ کو اتنا پتہ نہیں ہوتا کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں. فلاں نے یوں کہا تھا, فلاں نے سوشل میڈیا پہ یوں کہا تھا. ارے جو فیس کرنے کے قابل نہیں ہوتا اس کو ہم لائک کرتے ہیں, نالائک کو, اور ان سے ہم دین لیتے ہیں. کیا پلمبر کبھی زندگی میں کسی نے بلڈنگ بنائی ہے؟ نہیں. کبھی آپ نہیں سنیں گے پلمبر نے بلڈنگ بنائی ہو. کبھی نہیں سنے گے کہ بہت بڑا آرکیٹیکچر نے جو ہے نا وہ باتھ روم کا نل صحیح کیا ہو. تو دین علماء حق کا اہل سنت سے سیکھا جاتا ہے, نہ کہ ہم کسی جگہ سرچ کر لیں ہمیں مل گیا کہ ہاں بھائی اس نے یوں کہا ہے. اس نے نہیں, علماء کے پاس جائیں, ان کی صحبت اختیار کریں, ان سے پوچھیں کہ حضور ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں عقل مند بنیں, ہم بے وقوفیوں سے بچیں, نادانیوں سے بچیں, تاکہ ہماری آخرت سنورے. کیونکہ ہم دنیا میں آئے کیوں گے؟ عبادت کی. اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی ہمیں کیا عبادت کے لیے. تو ساری چیزیں جو ہے نا ہر چیز کے ضابطے ہیں, بس سیکھنا چاہیے ہم کو. بزرگ مدنی چینل کے ناظرین, ہم نے سنا کہ یقیناً عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ ہم جو ہے علماء کرام کی صحبت اختیار کریں, ان سے دین سیکھیں, زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھیں, اور پھر زندگی کو بہتر بنانے کی ترکیب بنائیں. ہمارے ساتھ دائیں جانب ہمارے ایک اور مبلغ تشریف فرمائے, نیاز بھائی. حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ دیکھیں میں ہوں یا دنیا کا کوئی بھی شخص ہو, یقیناً اپنے خیال میں خود کو عقل مندی تصور کرتے ہیں. کیا کوئی ایسی کسوٹی ہے, کیا کوئی ایسا پیمانہ ہے جس کے اوپر ہم یہ پرکھ سکیں کہ عقل مند کون ہے اور بے وقوف کون ہے, حقیقی عقل مند کون ہے اور حقیقی معنی میں بے وقوف کون؟ کوئی ایسا پیمانہ اگر ہو تو ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل عبدالرب بھائی, دوستو بے وقوفی جو ہے وہ کم عقلی ہی نہیں, خود غرضی, ضد اور سچائی کو نظر انداز کرنا, یہ اس کا دوسرا نظر. جیسے کہ ابھی نعمان بھائی نے کتنا پیارا ارشاد فرمایا جی کہ ہمیں جو دنیا میں بھیجا گیا ہے اس کا مقصد, اب سچائی سبوں کو معلوم ہے کہ ہمیں کس لیے بھیجا گیا ہے, لیکن سچائی کو نظر انداز کرنا, اب یہ بے وقوفی کے علامات ہیں. حضرت سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سمجھدار وہ شخص ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور آخرت کی بہتری کے لیے نیکیاں کرے, اور احمق, بے وقوف احمق وہ ہے جو اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرے اور اللہ پاک سے جنت کی امید رکھے. اس سے پہلے امیر اہل سنت کا ایک پیکیج ہے, اس کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اور پھر دوبارہ واپس آپ کی طرف آئیں گے, بات کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. جی پیکیج. کلم الناس علی قدر عقولہم, کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کر. اچھا, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی طرح کا مضمون حدیث پاک میں موجود ہے کہ وہی لوگوں کی عقلوں کے مطابق بات کی جائے. جیسے بچہ ہے تو بچے کی طرح اس سے بات ہوگی, اس کے الفاظ میں. بڑا ہے تو بڑے کے انداز میں ہی بات ہوگی. میں آپ کو بتاؤں, میری اولاد میں سے ایک فرد ان دنوں بہت چھوٹا تھا, 3-4 سال نہیں, اس سے بھی شاید اتنا ہی یا تو ہوگی عمر. تو وہ مدینہ لفظ سمجھ پڑتی تھی اس کو, طیبہ, بطحہ, اور یہ تو ظاہر ہے وہ کئی لوگوں کو شاید اب بھی اتنا مانوسیت نہیں ہوتی ہوگی جتنا یہ لفظ مدینہ یہ سب کو آتا ہوتا ہے. تو وہ مدینہ میں سمجھتا تھا وہ فرد. تو پھر میں نے وہ لفظ مدینہ اپنایا, یہاں تک کہ میرے کلام میں بھی آپ کو لفظ طیبہ بطحہ یہ کم ہی ملے گا, لفظ مدینہ زیادہ ملے گا. اولاد کی محبت, پھر ایک سمجھ کہ بچہ اس میں جلدی سمجھے گا. عام آدمی لفظ مدینہ کوئی ایسا نہیں ملے گا جو اس میں نہیں سمجھتا ہو, ہے نا. حالانکہ طیبہ, طابہ سب نام مبارک سر آنکھوں پر بالکل ضرورتاً وہ بھی بولے جائیں گے, لیکن ایک جنرل میں نے بات کی تو جو لوگوں کی سمجھ میں آئے, کیونکہ ہم کو سمجھانے سے میں کہا کرتا ہوں کہ یار اردو بھی آسان بولو مبلغین کو. اب مبلغین ملاحظہ فرمایا, اب ملاحظہ فرمایا یہ ہم لوگ عام بولتے ہیں. یہ صحیح بولتا ہوں, کسی آپ پڑھے لکھے دنیاوی نوجوان کو بولو یہ کیا ہوتا ہے, یہ سر کھو جائے گا کہ یہ کیا ہوتا ہے. ملاحظہ فرمایا, ہمارے ہاں مبلغین کی زبان پر یہ عام ہوتا ہے.
मुलाजा किया, मुलाजा फरमाया। अब भी हमारे बुजुर्ग जमाए ना, इनमें बात सोचते होंगे कि यार वाकई बात तो सही है, मेरे भी पल्ले नहीं पड़ेगी, होता क्या है, मुलाजा फरमाया। अपने को कसौटी पे किसी को रखना भी नहीं चाहिए, आप बताइए क्या होता है। तो कई मानों में इस्तेमाल होता है मुलाजा फरमाया, जैसे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाना मुलाजा फरमाया, ये भी लिखा होता है, यानी खाना खाया। अब यार ये पूरा खाना खाया यार, अच्छा तो अब खाना तनावुल फरमाया, ये क्या होता है तनावुल में? फिर एक दूसरे को देखेंगे यार ये होता क्या है। तनावुल फरमाया यानी प्लेट में निकाला, प्याले में डाला, पतीली से, ये क्या तनावुल फरमाया। तो मैं अब ये तनावुल और मुलाजा और इन अल्फाज की तसहील यानी आसान करने की मेरी तहरीरों में अब ये अल्फाज आपको बहुत कम मिलेंगे, आसान करने लगा हूँ। लेकिन अब मेरी उम्र इतनी हुई कि सारी किताबों में ये कुछ कर नहीं सकता, मैं नए लिखने में कोशिश होती है मेरी। तनावुल फरमाया तो खाया, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खाया। ये क्या आसान, ये अब अपनी उर्दू दानी से ना भी मुतासिर हो तो कोई वांधा नहीं यार, अपनी दावत इसकी समझ में आ जावे ना, अपने राजा क्या बादशाह है, इसकी समझ में आ गया कि जो नेकी की दावत दी, वरना हम क्या हार्ड अल्फाज बोलेंगे तो इसको वहशत होगी। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। शेख तरीक़त अमीरुल सुन्नत की ये सादगी और सादा मिजाज, क्या बात है। मतलब अपनी गुफ्तगू में इल्मियत का सिक्का नहीं बिठाना, किसी भी अपनी धागे अपनी दावत पहुंच जाए अपने राजा, सुभान अल्लाह, अपनी बात सामने वाले की समझ में आ जाए। हालांकि मुलाहिजा फरमाइए, इस पर आपने गुफ्तगू फरमाई कि वाकई हर एक को इसका माना पता हो ज़रूरी नहीं, तो गुफ्तगू में सामने वाले की अकल के मुताबिक कलाम किया जाए ताकि हमारी दावत उसकी समझ में आ जाए। यानी हम बात जो कर रहे हैं, जैसे प्रोग्राम कर रहे हैं, ये जितने भी प्रोग्राम नाज़रीन मदनी चैनल के नाज़रीन हम हो रहे होते हैं, तो ये हमारी शेख तरीक़त अमीरुल सुन्नत की कितनी प्यारी सोच है कि सादा आम फहम गुफ्तगू की जाए ताकि समझने वाले तक, सुनने वाले तक हमारी दावत पहुँच जाए। और कितना प्यारा जुमला, मज़ेदार जुमला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने इरशाद फरमाया, अगर हमारी दावत समझ में आ गई तो अपने राजा है। क्या बात, अपनी कामयाब हो गए, मज़ा आ गया भाई, हमारी बात समझ में आ गई। तो असल ये है कि जो हम बात कर रहे हैं वो आपकी समझ में आ जाए। दुआ करें कि अल्लाह करीम हमें अच्छे अंदाज में आसान लफ्ज़ों में गुफ्तगू करने का सलीका अता फरमाए। जी नियाज़ भाई, आप फरमा रहे थे। जी, हमने अपने आप को देखना है, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी लेनी है, हमने अपने कॉल और फेल इन दोनों को हमने देखना है, इसके ऊपर मुहासबा करना है कि हम जो कह रहे हैं और जो हमारा फेल है, जो हम कर रहे हैं, इन दोनों के अंदर क्या फसाद है, हम समझदारी के उसमें जा रहे हैं या कि बेवकूफ़ी अहमकाना उसके अंदर जा रहे हैं। तो इसके अंदर मदनी चैनल के नाजरीन, हज़रत सैयदना सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है, लोग सोए हुए हैं, लोग सोए हुए हैं, जब उन्हें मौत आएगी तो वो बेदार हो जाएंगे। इस वक्त वो सोए हुए हैं, नादान हैं और उनका इस तरफ जो है वो तवज्जो नहीं है, और उनकी नादानी जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि दीनी माहौल ना होना, आखिरत की तैयारी का सिलसिला ना होना, ये सब ऐसे मामलात हैं कि नादानी हद से ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। बेवकूफ़ी है जी, क्योंकि बेवकूफ़ी का, जैसे मैंने आपको बताया कि सच्चाई को नज़रअंदाज करना। अब सच्चाई क्या है? सच्चाई तो यही है कि आलम अरवा से दुनिया में आ गए महशर की तैयारी करने के लिए, सच्चाई ये है। अब हम सच्चाई को नज़रअंदाज करके अब हम क्या कर रहे हैं, नादान से नादान दुनिया में दिल लगा लिया, दुनिया ही में दिल लगा लिया और दुनिया की तैयारी में मशगूल ऐसे ही है, आखिरत फरामोश की हुई, आखिरत को फरामोश किया हुआ है। अब इसका क्या है कि देखें, अपनी इमेज को बेहतर बनाने के लिए इंसान जो है वो अपने आप को ऑफिस या कारोबार में अपने वक्त पर पहुंचने वाला बंदा, जो कि बहुत एहतियात करता है, वक्त पर पहुंचता है, अपने आप को उसने एक्टिवेट रखा हुआ है और अपनी पूरी कोशिश करता है। बारिश है, आंधी है, तबीयत ख़राब है, थकावट है, लेकिन उसने पाबंदी वक्त को रखते हुए इमेज बनाने के लिए, ये दुनियावी एक आ गई, इमेज बनाने के लिए वो वक्त पर आ रहा है। लेकिन जब बात आती है 5 वक्त नमाज
ادا کرنے کی مسجد میں پابندی وقت کے ساتھ یہاں پر آ کے وہ نادانی کر دیتا ہے، بے وقوفی کر دیتے، بے وقوفی لے آتا ہے، سچائی کو نظر انداز کر دیتا ہے. جب اپنے خود غرضی لے آتا ہے تو اس کا غرض کہاں ہے؟ دنیا اس نے سمجھ لی ہے. تو یہ چیز یہاں پر آ جاتی ہے، تو یہاں پر وہ دھیان نہیں دیتا. اسی طریقے سے آفس میں اگر کوئی ایسا ایمرجنسی کام آ جاتا ہے، اب اس ایمرجنسی کام کو کرنے کے لیے اس نے اپنے ریکارڈ کو بہتر بنانے کے لیے ظاہر سی بات ہے ایکٹیویٹ کرنا ہے، اس نے بتانا ہے، زیادہ سے زیادہ اس نے اس کو بہتر کر کے دینا ہے تاکہ اس کا ریکارڈ بہتر ہو دنیاوی بات کے لیے. اب اس کی سوچ اس کے لیے، اب اس نے نہ بھوک پیاس کو دیکھا، کام میں لگا ہوا ہے، نہ بھوک کے نہ پیاس کا. اس وقت اس کو تھکاوٹ ہو رہی ہے لیکن وہ تھکاوٹ کو بھی اپنے اوپر نہیں لے رہا. اس دنیا کے لیے تو وہ اتنا ایکٹیویٹ ہو رہا ہے اپنے ریکارڈ بہتر بنانے کے لیے، لیکن جب معاملہ آتا ہے ماہ رمضان کے فرض ہو جائے گا، اللہ اب اس کو بہانے شروع ہو جاتے ہیں. اللہ تھکاوٹ ہے، بیماری ہے، کمزوری ہے، بھوک پیاس کیسے برداشت کروں. تو یہ جو چیز ہے یہ نادانی پہ نادانی، نادانی پہ نادانی انسان بڑھتا چلا جا رہا ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ اپنے امیج کو بہتر بنانے کے لیے دوستوں کی محفل میں، اسی طرح سے دیگر طریقات کے اندر اپنی طاقت سے زیادہ مال لگاتا ہے، پیسہ لگاتا ہے تاکہ اس کی ناک اونچی ہے، اس کا نام خرچ کرتا ہے، اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے، وہ اپنے آپ کو زیادہ اچھے طور پہ پیش کرنے کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ لگاتا ہے، خرچ کرتا ہے. اور جب وہی معاملہ آتا ہے کہ بھائی زکوٰۃ فرض ہے، اللہ زکوٰۃ ادا کرو، اب اس معاملے میں اس کا دل، اس کا ہاتھ دونوں تنگ پڑ جاتے ہیں، اللہ اللہ اللہ، دونوں تنگ پڑ جاتے ہیں. اور اس تنگ کے پڑنے میں وہ تھوڑا مال حساب لگا کے دے دیتا ہے اور کہتا ہے جی میں نے زکوٰۃ ادا کر دی. پھر وہی سچائی کو نظر انداز، تو ہم اس کو احمق نہیں کہیں گے؟ کیا اس کی نادانی بڑھتی نہیں جا رہی؟ بالکل. تو یہ ایسے معاملات ہیں کہ بے وقوفی پہ جو پہلے بات ہوئی، بے وقوفی نادانی انسان جو ہے وہ یعنی اس طرح نیاز بھائی ہر چیز پر قیاس کرتے چلے جی دنیاوی معاملات میں، جیسے کہ ہماری ترجیح زیادہ تر دنیاوی معاملات ہی ہے، اخروی معاملات کو ہم پس پش ڈال دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں مصروفیت کی وجہ سے، یار بس کیا کریں. لیکن جو دنیاوی معاملات ہیں، دنیاوی دکھاوے کے کام ہے، اپنی ناک اونچی رکھنا یا عبادات کے معاملات میں سستی کائلی، اور دنیاوی کوئی معاملہ آفس کے اندر کام بڑھ گیا، برڈن بڑھ گیا تو ٹائم بھی زیادہ دے رہے ہیں، ٹائم پہ بھی آ رہے ہیں، تو واقعی تو ہم نے دنیا کو ترجیح دے دی. حالانکہ دنیا میں تو ہم آئے تھے آخرت کی تیاری کے لیے. ہم نے آگے قبر کا معاملہ فیس کرنا ہے، حشر میں جانا ہے، ہمارا حساب کتاب ہونا ہے، اور پھر اس دنیا کی زندگی پر ہی فیصلہ ہونا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے. اللہ. شعر مجھے یاد آیا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ہم غافل ہو کے دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں اور آخرت کی تیاری کو فراموش کرتے ہیں اور رب کی ناراضگی کا سامان جمع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھداری کی توفیق عطا فرمائے. بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین، نہیں ہے عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. جب اس بزم سے اٹھ گئے تو اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر. یہ ہر بات پیش نظر جب منظر یہاں پر تیرا جی بہلتا ہے کیوں کر جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. اللہ اکبر. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. بزرگ مدنی چینل کے ناظرین، واقعی موت اٹل ہے. موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر جاندار کو گزرنا ہے.
موت ایسا جام ہے جسے ہر جاندار کو پینا ہے. کاش یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھدار بنا دے اور بے وقوفوں والے کام کرنے سے ہمیں محفوظ و مامون فرمائے. ابھی ہمارے درمیان ایک اور سیگمنٹ کا وقت شروع ہو چکا ہے. نگران شورا کا ایک پیکیج ہے. آئیے نگران شورا کے ملفوظات سماعت فرماتے ہیں. عقل مند انسان کی تعریف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی. عقل مند کون ہے؟ جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے. ختم، فائنل ہے. عقل مند وہ جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے. اب دیکھیں دنیا بھر میں کون جو ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری میں لگا ہوا ہے. اس کو عقل مندی کا سرٹیفکیٹ آپ دیں یا نہ دیں، ملا ہوا ہے اس کو. یہ اپنی زندگی کو درست گزارا ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر رہا ہے. کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو سمجھ نہیں آتی؟ اس کو سب سمجھ میں آ گئی ہے. جس کو حرام حلال سمجھ میں آ گیا، جس کو جائز ناجائز سمجھ میں آ گیا، جس کو دنیا اور آخرت کا فرق سمجھ میں آ گیا، جس کو دنیا اور قبر و آخرت کا فرق سمجھ میں آ گیا، اس کو زندگی اور موت کا مطلب سمجھ میں آ گیا، جس کو حرام اور حلال سمجھ میں آ گیا، جس کو واقعی ترقی و تنزلی سمجھ میں آ گئی، جس کو اللہ پاک کی رضا سمجھ میں آ گئی، جس کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ میرا رب راضی کس کام سے ہوگا، میرا رب ناراض کس کام سے ہوگا. اگر عقل مند وہ نہیں تو عقل مند ہوتا کون ہے پھر؟ جس کو قرآن دے کر پڑھنا ہے وہ عقل مند نہیں ہے، یا جس کو قرآن دے کر پڑھنا نہ ہے وہ عقل مند. جو وقت پر نماز نہ پڑھتا وہ عقل مند ہے، جو وقت پر نماز پڑھتا وہ عقل مند. جو فضول کلام کرے وہ عقل مند ہے، جو فضول باتوں سے بچے وہ عقل مند. جو دنیا اور آخرت کے ساتھ اپنے آپ کو ایک بیلنس لائف کے ساتھ لے کر چلتا ہو کہ میں ایک بیلنس لائف بناتا ہوں کہ مجھے روزگار بھی کمانا ہے اور اپنے عبادات کو جو مجھ پر حقوق اللہ حقوق العباد کی جو ذمہ داری ہے اس کو بھی ادا کرنا ہے وہ عقل مند. جو ڈس بیلنس ہو گیا وہ عقل مند ہے، وہ از انٹیلیجنٹ. پھر دیکھے کہ افضل کون ہے، بیکار کون ہے، اچھا کون ہے، برا کون ہے. یقین مانے جب ہم اپنی اعمال کا جائزہ لیتے ہیں ہر بندہ ہمیں خود سے بہتر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. عقل مند ترین انسان کو اگر آپ ڈھونڈنا چاہتے ہو، کہیں ملنا چاہتے ہو تو وہ دیکھے کہ کسی بھی کام سے پہلے وہی دیکھتا ہے کہ میری آخرت کو تو نقصان نہیں پہنچا. جو چیز میری آخرت کو نقصان پہنچتی ہے وہ میں چھوڑ دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، کریم رضا بھائی نگران شورا نے کتنے پیارے انداز میں مختصر سے وقت میں جو ہے وہ عقل مند کون یہ ہمیں سمجھا دیا. یعنی جو اپنے کام کرنے سے پہلے کوئی بھی کام شروع کر رہا ہو اس سے پہلے وہی دیکھ لے کہ اس کام میں اللہ کی رضا ہے یا ناراضی. رضا ہے تو کام کر ڈالے، ناراضی ہے تو اس کام سے محفوظ رہے. عقل مندی کا مطلب یہ آپ نے نشان، یہی عقل مندی کا تھا. یہی عقل مندی کا تھا. اور آدمی جو یہ غور نہیں کر رہا اور کام کیے جا رہا ہے اور یہ سوچ ہی نہیں جس کی، اللہ تو یقیناً غور کر لیں کہ وہ کہاں کھڑا ہے، عقل مندی سے کتنا دور ہے. کیونکہ یہ دنیا یہ آخرت کی کھیتی ہے، ہمیں یہاں تیاری کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے اور ہم تیاری ہی سے غافل ہو جائیں تو یہ کتنی بڑی بے وقوفی کی بات ہے. اور آج ہمارا یہی موضوع چل رہا ہے. اگر ہم شفیع بھائی اپنے بزرگان دین کی حیات، ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو یقیناً یہ اللہ والے تھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان کی زندگیاں گزری. تو ان کی سیرت ہمیں کیا سکھا رہی ہے، کچھ اس بارے میں ارشاد فرمائیں. حضرت سیدنا ابو علی روزباری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عقل مند و دانشور لوگ خاموش رہنے اور غور و فکر کرنے کے سبب حکمت کے وارث ہوئے. اللہ سبحان اللہ. دیکھ کتنی پیاری بات بولی ہے کہ عقل مند و دانشور لوگ خاموش رہنے اور غور و فکر کے سبب حکمت کے وارث ہوئے. تو اللہ پاک نے ان کی زبانوں پر ایسی حکمت بھری باتیں جاری کر دی کہ ان کے اور ان کے پروردگار کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. سبحان اللہ. یعنی غور و فکر کرنا اور خاموش رہنا، مطلب کوئی بھی کام، جیسے ابھی نگران شورا نے فرمایا کہ ہر کام کرنے سے پہلے سوچو، مطلب غور کرو. صحیح بات کہ اس میں اللہ کی رضا ہے کہ ناراضگی ہے. تو بزرگوں کی شان یہ تھی کہ وہ ہر چیز سے مطلب غور و فکر میں مشغول رہتے تھے. سبحان اللہ. یہ بھی ہے نا کہ آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنا 60 سال کی نفلی عبادت سے افضل ہے. حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا سے کوئی رغبت نہ تھی، لغو اور بےہودہ باتوں سے اجتناب فرماتے تھے. چنانچہ ایک روز آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو کسی عالم کی برائی کر رہا تھا. آپ رحمۃ اللہ علیہ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اپنے کانوں کو غیبت سننے سے پاک رکھو جیسے اپنی زبان کو غیبت کرنے سے بچاتے ہو. یعنی جس طرح غیبت کرنا گناہ ہے، غیبت سننا بھی گناہ ہے. بے شک بے شک. اس لیے کہ غیبت سننے والا بھی کرنے والے کا شریک ہوتا ہے.
استغفر اللہ दोनों बातें आ गई कि सुनने वाला और बोलने वाला दोनों ही करने वाले गीबत में शरीक है। استغفر اللہ बिलाशुबा बेवकूफ़ शख्स जब अपने बर्तन में गंदगी देखता है तो उससे तुम्हारे बर्तनों में उडेलना चाहता है। अगर बेवकूफ़ की बात का सख्ती से इनकार कर दिया गया तो इनकार करने वाला उसी तरह खुशबख्ती से सरफराज हो जैसे बेवकूफ़ी बदबख्ती का मुस्तहिक बनता है। यानी कि हमें जो है ना हमेशा अच्छी ही बात करनी चाहिए, बुरी बातों से बचना चाहिए, अपनी आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए। दुनिया में रह के दुनिया में मस्त रहने वाला अक्लमंद नहीं है। अक्लमंद वो है जो दुनिया में रहते हुए अपनी आखिरत की फ़िक्र करे, हैं कि मेरा मरने के बाद क्या होगा, है कब्र में क्या हाल होगा, आखिरत में क्या होगा, पुल सिरात पे किस तरह गुजरेगा, ये सब चीज़ें उसको सोचना चाहिए। इब्राहिम बिन बशार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक मरतबा हम कुछ लोग इकट्ठे हुए जी तो हम में से हर एक ने कुछ न कुछ गुफ्तगू की, मगर हज़रत सैयदना इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह खामोश रहे। आपने कोई बात ना की। जब लोग चले गए तो मैंने इस बात पर उनसे नागवारी इसका इजहार किया तो आपने फरमाया, गुफ्तगू बेवकूफ़ की बेवकूफ़ी और अक्लमंद की अक्लमंदी को ज़ाहिर करती है। अल्लाह कितनी प्यारी बात कही है कि गुफ्तगू बेवकूफ़ की बेवकूफ़ी और अक्लमंद की अक्लमंदी को ज़ाहिर करती है। मैंने कहा फिर आपने गुफ्तगू क्यों ना की? फरमाया, मुझे खामोश रहकर गमज़दा होना गुफ्तगू करके नादिम होने से बेहतर लगा। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह। यानी आदमी मुँह से कोई भी अल्फाज निकालता है, बात करता है ना, बात दफ़ा ऐसी बात निकल जाती है जिससे उसको नादिम होना पड़ता है। तो इससे खामोश रहने से क्या होगा कि आप उस नादिम होने से बचे रहेंगे। फिर आगे हज़रत सैयदना बिशर हफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, क्या प्यारी बात बोली इन्होंने कि सब्र खामोशी और ख़ामोशी ही सब्र है। सब्र खामोशी और ख़ामोशी ही सब्र है। और गुफ्तगू करने वाला खामोश रहने वाले से ज़्यादा परहेजगार नहीं, सिवाय ऐसे आलिम के जो गुफ्तगू के मौके पर गुफ्तगू करे और खामोश रहने के मौके पर खामोश रहे। के नाजरीन, हमने सुना ज़बान जो है ना, गोया आपकी बातों से जो है ना शफी भाई, ये मतलब मफहूम निकालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि ज़बान का दुरुस्त इस्तेमाल जो है ना, ये भी मतलब अक्लमंदी है। बेशक बंदा ज़बान बोलने से पहले, गुफ्तगू करने से पहले सोच ले, बोलने से पहले तोल ले, है ना, कि मैं क्या अल्फाज अदा करने लगा हूँ, ये अल्लाह की नाफरमानी वाले अल्फाज जुमले तो नहीं। बुजुर्गों की सीरत अब्दुल रऊफ भाई के हम तो बड़े बड़े काम मतलब कर जाते हैं, ये तो गुफ्तगू में भी इतना सोच रहे हैं। अमाल तो अलग है, अफ़ाल तो अलग हैं, जी। ये तो कलाम में इतनी गौर व फिक्र, इतनी एहतियात। अल्लाह 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 तबारक व तआला हमें गुफ्तगू करने से पहले भी सोचने और समझने की तौफीक अता फरमाए। कॉल दीजिए। अल्ताफ अत्तालिम जमशेद रोड से बोल रहा हूँ। तस्वीर से ये भी समझ में आता है कि जिससे खुली चीज़ जल्द ख़राब या मुतासिर हो जाती है, वैसे इंसान जब अपने अखलाक की रूहानी और हिफाजत ना करे तो गुनाहों और फितनों का शिकार हो सकता है। खुली टॉफ़ी पर चूटियाँ जमा हो गई, जो ये दिखाता है कि दुनियावी लज्जतें और ज़ीनत लोगों और शैतान को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन इनका अंजाम नुकसानदेह हो सकता है। तस्वीर के बारे में कॉल थी और कॉलर ने अपनी राय का इजहार किया कि जो टॉफ़ी खुली हुई है उस पर चेंटियाँ जमा हो रही हैं, यानी ये दुनियावी लज्जात हैं, ख्वाहिशात हैं जो इंसान को अपनी तरफ खींचती हैं और इसे गुमराह करती हैं और बंदा गुनाहों की लज्जत में गिरफ़्तार होता है। जी 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 जी। तो वाकई एक अच्छी सोच थी ये तस्वीर के बारे में। जी नौमान भाई, अभी हमने शफ़ी भाई की गुफ्तगू से जो है ये मतलब बात अख़ज़ की निकाली कि ज़बान का दुरुस्त इस्तेमाल करने वाला जो है वो अक्लमंद है। जिन अक्लमंद की निशानियाँ निगरानी शूरा के बयान में भी, हम क्लिप में भी हमने सुनी। क्या बेवकूफ़ की भी कुछ अलामात हैं? क्यों नहीं, बहुत है ना। वो एक बुजुर्ग का वाक़या याद आया कि बड़े बाअदब थे, तो उनसे किसी ने कहा कि आप इतने बाअदब हैं, ये अदब आपने कहाँ से सीखा? अच्छा। तो उन्होंने फरमाया कि मैंने अदब बेअदबों से सीखा। अल्लाह अकबर। अब यहाँ पर जो ज़बान का इस्तेमाल है, अलबत्ता ये पूरा एक मौजू है जी जी, लेकिन ज़बान की आफतें और की जाने वाली बेवकूफ़ियाँ, ये दरअसल एक तो होता है कि हो गई,
ایک تو ہوتا ہے کہ واقعی اس کا علم نہیں تھا, خطا ہو گئی, بیوقوفی ہو گئی. ایک ہوتا ہے پتہ ہوتا ہے, اور بیوقوفیاں جان بوجھ کر کی جا رہی ہوتی, خود عقل مند سمجھ کر, خود اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں یعنی میں ہوں اور میری بات جو ہے نا ایتھنٹک ہے, بس میں ہوں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک آپ کو سناتا. اللہ اللہ سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, دو باتیں بہت عجیب ہیں, یعنی ویری اسٹرینجر, بہت عجیب باتیں ہیں. بے وقوف آدمی سے حکمت کی بات, اور بردبار شخص سے بے وقوفی کی بات. لہذا اس بات سے درگزر کر لیا کرو, کیونکہ بردبار شخص صاحب فراست اور حکمت والا تجربے کار ہوتا ہے. اب یہ بتائیں, جیسے ابھی شروع میں ہم نے واقعہ سنا بے وقوفی والا بادشاہ, اور یہ پورا آپ نے سنا, اس کے بعد ہم نے اور بھی مدنی پھول لیے. میں کب سے یہ سوچ رہا تھا کہ کتنی بے وقوفی کی باتیں ہم نے سنی. کیا میں نے اپنے آپ پر غور کیا کہ میں کتنی بے وقوفیاں کر رہا ہوں, کہ میں کتنی نادانیاں کر رہا ہوں. یعنی میں اپنے آپ پر غور کروں نا تو یوں سمجھے کہ ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ سر تا پا گناہوں میں ڈوبے ہوئے, نیکیاں نام کی نہیں, اور اگر اللہ کی توفیق سے کوئی نیکی کر بھی لی تو اخلاص نظر نہیں آتا, اور پھر جو نیکی کر لی تو اس کو وائرل کرنے کے لیے وہ جو اس کی مطلب ریاکاری کی تباہ کاری میں جو مبتلا ہو جائے. پھر اس کے بعد ہم اپنے آپ کو سمجھے کہ ہم ہیں عقل مند. جیسے ابھی ہم نے بہت ساری باتیں اس پر سنی, تو ہمیں چاہیے جو عقل مندی کا تقاضا ہے نا, وہ یہ ہے کہ نادانی کو چھوڑ دیا جائے, بے وقوفی کو چھوڑ دیا جائے. مجھے ایک بات بتائیے, علم کتنی بڑی دولت ہے. کیا آج ہماری اکثریت کو یہ علم نہیں, بلکہ تقریباً کیا سارے مسلمانوں کو یہ پتہ نہیں کہ نماز پڑھنا فرض ہے؟ اللہ بے شک ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل. رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے گناہوں سے بچنا لازم ہے کہ نہیں ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے, سب کو پتہ ہے نا. لیکن عبدالرب بھائی آپ غور کیجئے, آپ کا ایک زندگی کا حصہ گزرا, اور جتنے یہاں پہ اسلامی بھائی موجود ہیں, ایک بزرگ جس ہم کہتے ہیں کہ عمر گزاری نا, ہمارے ناظرین کو بھی, ہمارے ناظرین میں بھی جو تشریف فرمائے وہ بھی بزرگ ہیں, ہو سکتا ہے جوان بھی دیکھ رہے ہو. یہ بات سب کے لیے, چاہے بزرگ ہو کہ جوان ہو کہ بچہ ہو, جو سمجھدار ہے. سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ خود کو سدھارنے کا ذہن بنا لیا جائے, خود کو سدھارنے کا ذہن بنا لیا جائے, اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. کس طرح کرنی ہے؟ سب سے پہلے اپنے علم پر عمل کرنا ہے. یعنی عمل جو ہے نا ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے فی زمانہ. تو یہ ہماری سب سے بڑی بیوقوفی نہیں تو اور کیا ہے. مجھے پتا ہے کہ میں اگر اس راستے سے جاؤں گا تو وہاں پر چور بھی ہوں گے, ڈاکو بھی ہوں گے, اور میرے پاس قیمتی سامان ہے وہ لوٹ لیا جاؤں گا, تو میرا اس راستے سے جانا عقل مندی ہوگا یا بیوقوفی؟ اب مجھے پتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا تو مجھے گناہ ملے گا, تو مجھے نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ یہ سب کے علم عبدالکریم بھائی ہوتا ہے. یعنی یہ وہ معلومات ہیں کہ جو الحمدللہ رب العالمین ایک مسلمان کا بچے کے اندر یہ موجود ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے. کیا ہم نماز کی پابندی کر پا رہے ہیں؟ ہم اپنی ذات پر غور کریں نا تو پتا چلے گا کہ نہ جانے کتنی بے وقوفیوں کا مجموعہ اندر موجود ہے, نہ جانے کتنی بے وقوفیاں ہمارے اندر موجود ہیں اور ہم اس پر عمل نہیں کر رہے. سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہلاکت ہے اس کے لیے جو علم حاصل نہیں کرتا, اور ہلاکت ہے اس کے لیے جو حاصل تو کرتا ہے پر عمل نہیں کرتا. ہم غور تو کریں. یعنی یقین کریں کہ ابھی جیسے ٹوفی کی تصویر دکھائی گئی, کچھ اور موضوعات یعنی اسی موضوعات پر گفتگو کی گئی, تو میں کب سے یہی سوچ رہا ہوں کہ یار مجھے تو معلوم ہے ایک مدنی ماحول سے, ایک دینی ماحول سے وابستہ ہے, ہمیں نیکیوں کا پتہ ہے, ہمیں گناہوں کا الحمدللہ بتدریج ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے. ایسے کتنے مدنی چینل کے ناظرین ہیں کہ آپ نہیں جانتے کہ نماز قضا کرنا گناہ ہے, کیا آپ نہیں جانتے کہ روزہ قضا کرنا گناہ ہے, کیا آپ نہیں جانتے کہ حرام کمانا گناہ ہے. میں مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا, اپنے آپ سے بھی عرض کروں گا, اور سب سے یہ عرض کروں گا, اور ظاہر سی بات ہے مجھے پہلے اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کہ اپنا, جیسے انہوں نے بڑی نیاز بھائی نے خوبصورت بات کی کہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی, اپنا اگر محاسبہ کرنے آ گیا نا تو سمجھے کہ آپ عقل مندوں کی فہرست میں, یا یوں سمجھے کہ ان کی قطار میں آخری میں ہی صحیح شامل تو ہو گئے.
کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر نیکیوں کے راستے پر خود کو گامزن کر لیں، تو اس سے بڑی عقل مندی اور کیا ہو. واقعی نعمان بھائی دیکھا جاتا ہے جیسے ابھی ہم بے وقوفی کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، ماشاءاللہ مبلغین ہماری اس پہ سب نے مدنی پھول دیے ہیں. بے وقوفی کے عنوان پر ہم نے سنا کہ بے وقوفی کیا ہے اور عقل مندی کیا ہے. ہم مسلمان کے تقریباً گھرانے میں پیدا ہوئے اور بچے کے جیسے آپ نے فرمایا اس بات کا علم ہے کہ ہمیں نیکیاں کرنی چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، گویا ہم بے وقوفی کا شکار ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بعض اوقات ہم خود بے وقوفی کا شکار ہوتے ہیں اور دوسروں کو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں. ایسا بھی ہے، خود نماز نہیں پڑھ رہے، کسی کو نماز کی تلقین کر رہے ہیں، خود نیک عمل نہیں کر رہے، دوسرے کو نیک عمل کی تلقین کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ غوث پاک کا فرمانا سنا ہوں آپ کو. اللہ بے شک. ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ خود عمل نہ کر کے دوسروں کو نصیحت کرنا ایسا ہے جیسے بغیر دروازے کا گھر ہو اور اس میں ضرورت کھانا داری بھی نہ ہو. یہ تو ہو گیا نا کہ آپ کسی کو یعنی بے عمل کسی کو نصیحت کرتا ہے تو ایسا جیسے دروازہ کھلا ہو، داخل ہو گیا، اندر کوئی سامان بھی نہیں. دوسرا ایسا خزانہ ہے جس میں سے کچھ خرچ نہ کیا جائے اور یہ ایسے دعوے کی طرح ہے جس کا کوئی گواہ بھی نہ ہو. یعنی ایک اور مثال دے کے میں آپ کو سمجھاؤں، اگر کوئی ایسا ڈاکٹر، ایسا طبیب، ایسا حکیم ہے جس کے پاس سمجھے کہ ہر بیماری کا علاج ہے نا، جو بھی جسمانی بیماری ہے اس کا علاج ہے کہ یار یہ دوا کھا لو بس تمہیں صحیح ہو جائے گا. لوگ آتے ہیں، استفادہ حاصل کرتے ہیں اور دوائی لیتے ہیں، صحیح ہو جاتے ہیں، لیکن جب خود بیمار ہوتا ہے تو وہ دوائی نہیں کھاتا. تو اس کو بیوقوف نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے. لیکن آپ یقین کریں، یہ جیسے ابھی گفتگو کریں وہ حدیث پاک کا ایک مضمون یاد آ گیا اور اندر واقعی ایک دل میں ندامت بھی ہے کہ کل بروز قیامت اس کو حسرت ہوگی. اس عالم کو لایا جائے گا کہ اس کو حکم ہوگا کہ جاؤ اسے جہنم میں گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ. سخی کو لایا جائے گا، شہید کو لایا جائے گا، عالم کو لایا جائے گا. یہ حدیث پاک کا پورا ایک خلاصہ ہے. تو بڑی حسرت ہوتی ہے کہ آج ہم نیکی کی دعوت دینے والے تو بن گئے، آج ہم لوگوں کو نصیحت کرنے والے تو بن گئے، اور یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی عطا سے، اللہ نے جو چاہا ہم نے کیا. لیکن ہم اپنے آپ پہ غور کے مجھے امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے کی ایک بہت خوبصورت بات، یوں تو سارے مدنی مذاکروں کی بہار ہیں، بڑی خوبصورت بات یاد مجھے آتی ہے. غالباً وہ امیر اہل سنت نے فرمائی یا نگران شورا نے کہا تھا کہ جب بھی مبلغ جب بیان کرے نا تو یہی نیت کرے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھا رہا ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھا رہا ہے. اس وقت یعنی جیسے یہ میں نے حدیث پاک مجھے ابھی یاد آئی، ابھی بھی یاد آئی، ذہن میں آئی، تو یقین کریں میں اندر سے ڈر رہا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہوں گے یار یہ ادھر بیٹھا ہوا اس کو کچھ بڑا با عمل ہوگا، لیکن اللہ نے عیب چھپائے رکھے ہیں. اور یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ہمارے عیبوں کو چھپائے رکھے. یعنی ہم کیا، ہماری اوقات کیا، اور مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ ہیں، حالانکہ واللہ باللہ تاللہ ہمیں اپنے آپ کا خوف آتا ہے کہ ہمارا ایمان سلامت رہے گا یا نہیں. مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے. بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ دیکھتے ہیں نیکی کی دعوت. نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ. آج ہم جامع مسجد غنی سلیمان میمن گوٹ ملیٹ ڈسٹرکٹ میں نیکی کی دعوت کے لیے حاضر ہوئے ہیں. تو آئیے ہم نیکی کی دعوت سنتے بھی ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا میں انسان ہر چیز کے پیچھے بھاگتا ہے، دولت، شہرت، عہدہ، عزت، مگر ان سب میں جو چیز سب سے قیمتی اور نایاب ہے وہ ہے دل کا سکون.
دل کا سکون دراصل دل کی سب سے بڑی دولت ہے. دولت، جائیداد اور شہرت سے انسان بظاہر خوشحال تو نظر آ سکتا ہے، لیکن اگر دل بے چین ہو، اندر اضطراب ہو، تو ساری دنیا کی نعمتیں بھی بیکار ہو جاتی ہیں. ذہنی اور قلبی سکون قیمتی خزانہ ہے، اور یہ خزانہ ذکر اللہ کی برکت سے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور دنیا اور آخرت کا سکون حاصل کیا جا سکتا ہے. اللہ پاک کی رحمت اور اس کے احسان و کرم کو یاد کر کے بے قرار دلوں کو قرار اور اطمینان حاصل ہوتا ہے. اللہ پاک کا ذکر محبت الہی اور قرب الہی کا عظیم ذریعہ ہے، اور یہ دلوں کے قرار کا سبب بھی ہے. اسی لیے پریشان حال آدمی جب پریشانی میں اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل کو قرار آنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ پاک سورہ رعد میں ارشاد فرماتا ہے، سن لو اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں. یعنی اصل دل کا سکون اللہ کی یاد میں ہے، نہ کہ دنیا کی عارضی چیزوں میں. پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا کی دولت چوری ہو سکتی ہے، صحت کمزور ہو سکتی ہے، رتبہ گر سکتا ہے، مگر دل کا سکون ایسی دولت ہے جو اللہ کی رضا سے ملتی ہے اور انسان کے اندرونی خزانے کو مالا مال کر دیتی ہے. دل کا سکون دل کی سب سے قیمتی دولت ہے. یہ نہ بازار میں ملتی ہے نہ بینک میں جمع ہوتی ہے. جس دل میں اللہ کا سکون ہے وہ فقیر ہو کر بھی بادشاہ ہے، اور جس دل میں بے چینی ہے وہ بادشاہ ہو کر بھی فقیر ہے. اللہ پاک ہمیں حقیقی سکون کی دولت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے. مدنی چینل کے ناظرین، عقل مندی والا ایک کام اور ہم نے نیکی کی دعوت سیگمنٹ میں سنا. اپنے دل کو اللہ کی یاد سے جو ہے تر رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں. دل اللہ کی یاد سے معمور رہے گا تو یہ نیکی والا کام ہوگا، اس سے اللہ کی رضامندی حاصل ہوگی، اور یہی ایک عقل مندی والا کام ہے. جی نیاز بھائی، کچھ آپ مزید ارشاد فرمائیں اس حوالے سے. عقل مندی سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، عاجز یعنی بیوقوف شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے چلاتا ہے اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے آرزو رکھے. تب مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ عاجز سے مراد بیوقوف ہے عقل مند کے مقابل. نفس امارہ سے دبا ہوا، یعنی وہ بیوقوف ہے جو کام کرے دوزخ کے اور آرزو رکھے جنت کی. اچھا، ایسا بیوقوف کام کر رہا ہے دوزخ کے اور اس کے آرزو جنت کی، اور پھر کہے اللہ غفور و رحیم. بویا اس نے باجرہ اور آرزو کر رہے کہ میں اس کے گیہوں کاٹوں، اور کہے اللہ غفور و رحیم ہے، کاٹنے کے وقت پر وہ اس کو گندم بنا دے گا. تو یہ امید نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30ویں پارے میں سورہ انفطار میں ارشاد فرمایا، ما غرک بربک الکریم. ترجمہ، تجھے کس چیز نے فریب دیا اپنے کرم والے رب سے. اللہ 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 اللہ. تو یہ تو سب سے بڑا دھوکہ بندہ دیتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ وہ بندہ گناہوں والے کام کرتا رہے اور نیکیوں کی امید رکھے. اسی طریقے سے ظلم وہ زیادتی کرے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھے کہ وہ معاف کرے. تو ان راستوں پہ چلنے کے لیے ہمیں کام بھی تو وہی کرنے ہیں کہ جس کے لیے جو بوئیں وہی حاصل ہو. کیونکہ کشتی جو ہے وہ سوکھے پہ نہیں چلتی، پانی ہی میں چلتی. کیا بات ہے، بڑی خوبصورت بات کی ہمارے اسلامی بھائی نے. اللہ کریم ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. آمین. کہ عقل مندی یہی ہے کہ ہم بس بیدار ہو جائیں. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ ابھی لوگ سوئے ہوئے، حالانکہ ہم اٹھے ہوئے ہیں
لیکن فرمایا سوئے ہوئے جب بھی موت آئے گی تو جاگیں گے. تو اللہ کریم ہمیں موت سے پہلے جگا دے. لگا تکیا گناہوں کا پڑا دن رات سوتا ہوں, مجھے اب خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ. تو اللہ کریم ہمیں جگا دے, ہم جاگ جائیں اور آخرت کی تیاریوں میں مشغول ہو جائیں. آئیے کچھ کالز اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی کال دیجیے. محمد صدیق اتاری نیو کراچی سے بات کر رہا ہوں. اس تصویر میں 2 ٹرافیاں دکھائی گئی ہیں. ایک ٹرافی پلاسٹک میں لپٹی ہوئی ہے اور دوسری کھلی ہوئی ہے جس پر بہت سی چوٹیاں جمع ہو گئی ہیں. اس تصویر سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس طرح لپٹی ہوئی ٹرافی محفوظ ہے اور چوٹیاں اس کے قریب نہیں آتی, اسی طرح پردہ حجاب انسان کو فتنوں اور برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے. اسلام میں پردہ عورت اور مرد دونوں کے لیے عزت اور وقار کی علامت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بڑی پیاری گفتگو کی ہے. نیکسٹ کال دیجیے. ایک جو ٹرافی بند تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نیک اعمال کرتا ہے تو قبر میں بھی وہ اسی طرح محفوظ رہے گا. اور دوسرا جو کھلی ٹرافی سے مطلب یہ ہے کہ انسان نیکیاں نہیں کر رہا, اچھائی کے کام نہیں کر رہا تو اس کا جو قبر میں اس کو عذاب ہوگا. انہوں نے بھی بڑا اچھا پیغام دیا ہے. آج کے موضوع کے حوالے سے انہوں نے مطلب گفتگو کی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور کال دیجیے. میرا نام شاہد عمران ہے, میں ملتان سے بات کر رہا ہوں. اور جو تصویر دکھائی گئی ہے وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ با پردہ عورت محفوظ رہتی ہے اور جو پردہ نہیں کرتی عورت اس پہ لوگ نظر ڈالتے ہیں اپنی. سبحان اللہ. یہ بھی بہت اچھا میسج تھا کہ جو پیکنگ میں ہے تو گویا وہ خاتون پردے میں ہیں تو وہ محفوظ رہتی ہیں, اور جو با پردہ نہیں ہیں تو پھر یہ حشر آپ نے دیکھ لیا کہ حشر کیا ہوتا ہے. اللہ کریم ہماری ماؤں اور بہنوں کو بھی یہ سمجھ عطا فرمائے, پردے کی توفیق عطا فرمائے. خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ اللہ کریم ہماری ماں اور بہنوں کو شرم و حیا کی چادر عطا فرمائے, پردے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا پروگرام بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے تھے زندگی بہتر بنائے, موضوع تھا بے وقوفی, اور آج ہم نے یہ سیکھا کہ بے عملی اصل میں بے وقوفی ہے. آخرت کے معاملے میں سستی اور کاہلی یہ بے وقوفی ہے. آخرت کو پس پش ڈال دینا یہ بے وقوفی ہے. آخرت کی تیاری سے غافل ہو جانا یہ بے وقوفی ہے. جن کاموں کو کرنے کا اللہ کریم اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا انہیں چھوڑ دینا بے وقوفی ہے. اور جن کاموں سے رکنے کا حکم ارشاد فرمایا اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام نے, ان کاموں میں مشغول ہو جانا یہ بے وقوفی ہے. تو ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے, اپنے بارے میں غور کرنا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. دیکھیں ہر کوئی اپنے آپ کو ہر کوئی عقل مند ہی سمجھتا ہے. ہم نے غور کرنا ہے کہ ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں, تو ہمیں راستہ خود بتا دے گا. نبی کریم علیہ السلام کے فرامین ہم نے سنے, بزرگوں کے اقوال ہم نے سنے, حکایات ہم نے سنی, راستہ ہمیں بتا دے گا کہ ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں. اگر خدا نخواستہ ہم غفلت کے میں شکار ہو چکے ہیں, اگر ہم نادانی کر رہے ہیں اور بے عملی کے راستے پہ ہیں, تو ہمیں جاگ جانا چاہیے. اس سے پہلے جاگنا ہے تو جاگ لے, افلاک کے سائے تلے سوتا رہے گا حشر تک خاک کے سائے تلے. اس سے پہلے ہمیں جاگ جانا چاہیے. نعتوں کی فرمائشیں بھی آئی تھیں. ہمارے جامی بھائی کلام کی فرمائش آئی بھی ہے, کوئی بھی ایک کلام سنا دیجئے. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, اسی کے 1-2 اشعار پڑھ دیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. لالا زار پھرتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں ہر چراغے مزار پر قدسی کیسے پروانوار پھرتے ہیں اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں
ارے مانگتے تاجدار ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ کریم ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے. آمین. آپ سے گزارش کروں گا مدنی چینل دیکھتے رہیں, ہر جمعرات فیضان مدینہ اجتماع میں شرکت کی نیت کریں. ہفتے کو شیخ طریقت امیر اہل سنت بعد نماز عشاء مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں, اس میں بھی ضرور شرکت فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی بہتر بنائیں, زندگی مختصر سی زندگی ہے